ایک ایک حدیث کے لیے مدینے سے مصر تک. بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں، بعض محدثین ایسے علم کے طلبگار تھے، ایسے علم کے طلبگار، شادی ہو جاتی تھی، ان کو موقع نہیں رہتا تھا، لیکن بیوی سے کسی طرح منت و سماجت کر کے ان سے چھٹی لے کے جا کے حدیث رسول پڑھتے. سبحان اللہ. آج ہمارے بچے اگر جمعرات کو ان کو چھٹی نہ دیجیے تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ چھٹی لے ہی لیتے ہیں. دادا بیمار، دادی بیمار، فلاں بیمار، اور نہ دیجیے تو وہ بلا چھٹی بھاگ جاتے. ایک محدث ہیں، امام ہیں، جن کا نام ہے عبد الرحمن بن قاسم. عبد الرحمن بن قاسم فرماتے ہیں میری شادی نئی ہوئی تھی، ابھی میری بیوی آئی تھی. اسی زمانے میں امام مالک مدینۃ الرسول میں انہوں نے علم حدیث پڑھانا شروع کی. سبحان اللہ. شہرا ہو گیا امام مالک مدینۃ الرسول میں علم حدیث پڑھا رہے. لوگ چوک در چوک پوری ملت اسلامیہ امام مالک کی خدمت میں علم حدیث پڑھنے کے لیے آنے لگے. عبد الرحمن بن قاسم نے سنا کہ امام مالک مدینے میں پڑھا رہے تو ان کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی پڑھوں، لیکن شادی ہو گئی تھی. فرماتے میری شادی ہو گئی تھی، میری بیوی تھی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا دنیا بھر سے لوگ امام مالک کی خدمت میں علم حدیث پڑھنے جاتے ہیں، اگر تم بھی ہمیں اجازت دے دیتے تو ہم بھی چلے جاتے پڑھ لیں. بیوی نے کہا کتنے دن تک آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہا 1 سال. بیوی نے کہا بالکل جائیے، 1 سال کی مدت کوئی بہت زیادہ ہے. نہیں ابھی شادی ہوئی، بیوی بھی نیک اللہ ہوا، جائیے پڑھیے. میرے لیے خوشی ہے کہ میرے شوہر کے دل میں علم حدیث حاصل کرنے کا شوق تو پیدا ہوا، عالم بننے کا شوق تو پیدا ہوا. جائیے. بیوی نے رخت سفر تیار کیا، ضرورت کی چیزیں مہیا کی، اپنے شوہر کو پڑھنے کے لیے مدینہ شریف امام مالک کی خدمت میں بھیجا. اور یہ حضرت جب گئے پڑھنے، 1 سال پڑھا، 2 سال پڑھا، 3 سال پڑھا، تب خیال آیا کہ اوہو ہم تو 1 ہی سال کی چھٹی لے کے آئے. تب بیوی کا خیال آیا. اللہ کیسے کیسے لوگ تھے. آج اگر وہ لوگ محنت کر کے اس طرح پڑھتے نا تو یہ حدیث کا ذخیرہ ہم لوگوں تک نہیں. 3 سال کا جب زمانہ گزر گیا تو سوچتے ہو میں نے اپنی بیوی پر بہت زیادتی کر دی. خط لکھا، اس خط کا مضمون لکھا کہ میں نے 1 سال کی آپ سے چھٹی لی، آپ نے بہت محبت سے دیا، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے 3 سال گزار دیے، نہ آپ کی کوئی خیریت لی، نہ کوئی خط لکھا، نہ آپ کے اخراجات کا خیال مجھے آیا. میں نے کوئی حق اپنے شوہر ہونے کا ادا نہیں کیا. میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں یہ بات لکھتے ہوئے میں بہت حساس ہوں اس بات پہ کہ میں ابھی تک جو میرا شوق علم حدیث تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے. میں ابھی اور پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اب آپ بتائیں آپ کی مرضی کیا ہے. میں نے تو 1 ہی سال کی رخصت لی، آپ نے دیا بہت شوق سے، مجھے واپس جانا چاہیے تھا، لیکن میں 3 سال ہو گئے نہیں جا سکا، اور ابھی بھی میرا ارادہ اور علم حدیث حاصل کرنے کا ہے. ابھی جو میں چاہ رہا تھا وہ میرا شوق پورا نہیں ہوا. اب اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو آپ صبر کریں اور میرا انتظار اگر کر سکے تو انتظار کریں، اور نہیں تو میں آپ کو حق دے دوں کہ آپ میری زوجیت سے نکل کر کسی دوسرے شوہر سے شادی کر کے اپنی زندگی گزار لیں، مجھے پڑھنے کے لیے چھوڑ دو. یہ خط ان کی بیوی کو ملا. بیوی نے خط پڑھا، خوشی ہوئی ایک طرف کہ میرا شوہر علم حدیث پڑھنے کا ایسا شوق اس کو کہ دنیا میں کسی کا خیال نہیں اسے آیا، نہ بیوی کا نہ اور
کسی چیز کا ایسا شوق حدیث رسول پڑھنے میں میرے شوہر کو ہوا، یہ تو بہت لائق قدر ہے۔ لیکن جب یہ تحریر پڑھی کہ شوہر نے لکھا تھا کہ اگر آپ صبر نہ کر سکیں، انتظار نہ کر سکیں تو میری زوجیت سے نکل کر آپ کسی دوسرے سے شادی کر کے اپنی زندگی گزار لیں، مجھے تو ابھی اور پڑھنا۔ تو انہوں نے جواب لکھوایا کہ پیارے شوہر عبد الرحمن بن قاسم، تمہارا خط ملا، پڑھ کے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے تمہارے دل میں علم حدیث کا شوق بہت رکھا ہے، لیکن ایک جملہ تمہارا پڑھ کے تکلیف ہوئی کہ تم نے یہ لکھا ہے کہ اگر تم صبر نہ کر سکو تو میری زوجیت سے نکل کر کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لو۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علم حدیث حاصل کرنے کے زمانے میں آپ کی بیوی آپ کی زوجیت سے نکل کر کسی دوسرے شخص سے شادی کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ مجھے تو خوشی ہے کہ میرا شوہر رسول اللہ کی اب 1 سال 2 سال کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جب تک پڑھنا چاہیں علم حدیث پڑھیں۔ مجھے تو خوشی ہے کہ کل قیامت میں جب میرے شوہر کا حشر ایک محدث کی صورت میں ہوگا، میرا بھی حشر ایک محدث کی بیوی کی صورت۔ یہ اعزاز میرے لیے بہت ہے۔ حضور یہ میرا بیٹا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے آج خوشی ہوئی کہ یہ جوان ہو گیا اور میں علم حدیث پڑھنے میں لگا رہا۔ کتنی مشقتیں اس کی ماں نے برداشت کی ہوں گی، اس کی تربیت میں، اس کی تعلیم میں۔ امام مالک فرماتے ہیں عبد الرحمن اب تم پڑھ چکے، اپنے بیٹے کے ساتھ گھر جاؤ۔ 17 سال کے بعد عبد الرحمن بن قاسم اپنے بیٹے کے ساتھ گھر واپس ہوئے۔ مجھے بتائیں کیا عبد الرحمن بن قاسم آج اگر علم حدیث کے فن اسماء الرجال میں سندوں میں عبد الرحمن بن قاسم چاند سورج کی طرح جگمگا رہے ہیں تو کیا ان کی تنہا اپنی محنت کافی ہے؟ نہیں نہیں، ان کی تاریخ بغیر ان کی بیوی کی قربانیوں کے مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے امام کس نے ان کو امام بنایا؟ ان کی ماؤں نے امام بنایا، ان کی بیویوں نے امام بنایا، ان کے بچوں نے امام بنایا۔ بڑے بڑے لوگ عالم ہوئے، محدث ہوئے، فقیہ ہوئے۔ اگر ان کی تاریخ دیکھیں تو ان کے والدین، ان کے اہل خالہ کی قربانیاں بنیادی طور پر اس میں شامل ہیں۔ اس لیے میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے عرض کروں گا، آپ پلان بنائیں، آپ آرزو کریں، آپ خواہش کریں۔ اگر آپ دنیا کے لیے پلان بناتی ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں میری اچھی ہو جائیں، یہ سب فانی چیزیں ہیں، یہ بازاروں میں بکتی ہے، کبھی بھی خرید سکتی ہے۔ کاش آپ کی خواہش یہ ہو جاتی کہ میرا بیٹا امام بخاری کا غلام بن جاتا، میرا بیٹا عبد الرحمن بن قاسم جیسا محدث بن جاتا، میرا بیٹا خواجہ غریب نواز کا خادم بن جاتا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بن جاتا، میرا بیٹا امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو جاتا، حضور حافظ ملت کا غلام ہو جاتا۔ تو اگر آپ کوشش کریں گی، دعا کریں گی، تمنائیں کریں گی، تربیت کریں گی تو انشاءاللہ اللہ نے ایسی تاثیر رکھی آپ کی تربیت میں کہ ضرور آپ کی اولاد بنے گی۔